أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اور سورہ مبارک انفال کی پہلی آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی. اب دوسری اور اس کے بعد کی آیات. آج کے درس میں پہلے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر جو تفسیر ہے اس کو پڑھیں گے. دوسری آیت ہے السلام علیکم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم فاذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. وہ آیت کے جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، وہ بالکل واضح ہیں آپ لوگوں کے لیے. میرے خیال سے کوئی نیا لفظ، کوئی نیا کلمہ یا کوئی مبہم لفظ نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے. انما المؤمنون، انما حسر کے لیے آتا ہے، بس صرف معنی کیا جاتا ہے. انما المؤمنون، بس صاحبان ایمان، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، تو ان کا دل کیا ہوتا ہے؟ وجلت کے معنی کیا؟ جلا پاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. یہ بھی معنی ہے اس کا ایک، سمجھ رہے ہیں؟ جلا پانا، روشن پانا، روشن ہو جانا. لیکن یہاں پر جو وجلت کے معنی دیے ہوئے ہیں تو یہ ہے خوف اور ڈر کے. کیا معنی مانا؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیات، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر اس کی آیتوں کی، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ اپنے رب پر یتوکلون، توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں. چلے مولانا، تو اس پہلی آیت کریمہ میں صاحبان ایمان کی کچھ خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے. پہلی خاصیت صاحبان ایمان کی اس آیت کریمہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کو جب یاد کیا جاتا ہے تو یاد خدا میں ان کا دل لرز جاتا ہے، ان کے دل میں خوف خدا، عصمت الہی کا خوف پیدا ہوتا ہے، قدرت الہی کا خوف پیدا ہوتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے خدا کی عصمت کو دیکھتے ہوئے، خدا کی کبریائی اور اس کی بلندی اور اس کی بزرگی کو دیکھ کر، سمجھ کر کے اپنے دلوں کے اندر خوف، ان کے دلوں میں طاری ہوتا ہے، ایک ڈر پیدا ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حقیقی صاحبان ایمان کے اوصاف بیان کیے، اسی لیے انما کے ذریعے سے بیان کیا ہے. بس ایمان والے تو وہی لوگ ہیں، جیسے آیت تدیر میں انما یرید اللہ، بس اللہ کا ارادہ ان سے. تو بس ایمان والے یعنی حقیقی ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب ذکر خدا ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف طاری ہوتا ہے. یہ دوسری وَإِذَا علیہم آیاتہ، آیات الہی کی جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، خود قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی دوسرا ان کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، آیات الہی کا ذکر جب ہوتا ہے تو زادتہم ایمانا، تو آیات الہی کی تلاوت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے.
استحکام کے ساتھ ساتھ وہ تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور ان کے ایمان کو استحکام ملتا ہے، استحکام و مضبوطی کے ساتھ ساتھ تلاوت آیات ایمان میں اضافے کا بھی سبب بنتا ہے۔ اور تیسری چیز وہ علی ربہم، یہ ان کے پر غیر پر ہے نا، ضعیف لوگوں پر، کمزور لوگوں پر، محتاج لوگوں پر تکیہ اور بھروسہ نہیں کرتے، ان کی تکیہ گاہ خدا ہے، وہ لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا سے امید رکھتے ہیں۔ ٹھیک یہ اس کے بعد پھر یہ بھی سب خصوصیاتی الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ سب عطف ہے اسی پر الذین، یہ بھائی انما المؤمنون الذین، یہ انما المؤمنون الذین یقیمون الصلاۃ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی صاحبان ایمان کے تصدیق کی وہ کہ جو نماز کو برپا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، ومما، اور جو کچھ ہم نے رزقناہم، انہیں رزق دیا ہے، اس میں سے ينفقون، خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے، خود کماؤ خود کھاؤ، جو نعمت مل رہی ہے اسے اپنے تک محدود رکھو، اس میں کسی کو شامل اور شریک نہ کرو، جو خدا کے دیے ہوئے رزق کو صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں، دوسرے صاحبان ایمان جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے، یہ حقیقی صاحبان ایمان نہیں۔ صاحبان ایمان کی ایک پہچان، ایک علامت، ایک خصوصیت اللہ نے سورہ انفال کی یہ تیسری آیت میں یہ بیان کیا کہ تو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنے میں بنیادی فرق ہے، آپ نے پہلے بھی بتایا میں نے، یقیمون الصلاۃ کا دو مطلب ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دوسری خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کا قیام کا مطلب یہ ہوتا ہے، دو مطلب، نماز برپا کرتے ہیں، باقاعدہ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، جماعت کی طرف توجہ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور جہاں خود اپنی نماز کی ان کو فکر ہوتی ہے اور اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ برسر وقت پڑھتے ہیں، بھائی وہ لوگ جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، تساہل کرتے ہیں، جماعت کی طرف توجہ نہیں دیتے، انہیں بھی متوجہ کرتے ہیں، یقیمون کا مطلب جو بھی رزق دیا ہے، یہاں پہ کسی رزق خاص کا تذکرہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ رزق میں صرف مال ہو، جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ سب رزق الہی ہے، وہ سب خدا کا عطیہ ہے، آپ کے پاس عزت ہے، عزت کیا ہے؟ رزق الہی ہے، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، آپ کا ہنر رزق الہی ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کا علم رزق الہی ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، آپ کی اولاد رزق الہی ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کا مال، جب رزق کا تذکرہ ہوتا ہے، رزق کی بات آتی ہے تو ہمارا رجحان اور ہماری توجہ صرف اور صرف مولانا مال کی طرف جاتی ہے، کیونکہ مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے، جو کچھ میں سے، چاہے مال ہو، علم ہو، شہرت ہو، منصب ہو، اولاد ہو، موقعیت ہو، کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ٹھیک، ينفقون، انفاق کرتے ہیں خدا کی راہ میں، اولئک هم المؤمنون حقا، اب مزید تاکید ہے یہ مولانا، اسی انما کی، انما خود حسر کے لیے تھا، اور حسر خود ایک بڑی تاکید ہے مولانا، سمجھ رہے ہیں، لیکن پھر آخر میں اللہ نے ایک اور تاکید، اولئک هم المؤمنون حقا، جن کے اندر یہ خصلتیں ہیں، جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں، یہی حقیقت میں ایمان والے ہیں، مومنین برحق یہ لوگ ہیں، لہم درجات، ظاہر سی بات ہے ان کی یہ خصوصیات ہیں،
ان کی یہ علامتیں ہیں، ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، تو اب ان کی ان خصوصیتوں پر، ان کی ان خوبیوں پر، ان کی ان اچھائیوں کے عوض خدا کی جانب سے تو اجر و ثواب کچھ صلہ تو ہونا چاہیے نا۔ اللہ نے خصلتیں بیان کر دی، ان خصلتوں کا، ان عادتوں کا صلہ کیا ملے گا ان کو بھائی؟ ہے؟ یہ لوگ اپنے آپ کو سہمت پہ ڈال رہے ہیں، دلوں میں خوف الہی، تلاوت سے آیات سے ایمان میں اضافہ، خدا پہ توکل، نماز کو برپا کرنا، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سمجھ یہ ساری خوبیاں ان کے اندر ہے۔ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں حقیقت میں وہی مومن برحق ہیں، اور لہم ایسے ایمان والوں کے لیے درجات عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک بڑے درجات ہیں، بڑے مقامات ہیں۔ اب یہاں درجات مولانا درجات کو بصورت جمع اور نکرہ بیان کیا ہے، ٹھیک، یہ خود محل بحث ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے جب تفسیر پڑھیں تو ان کی وضاحت کریں اور ان کی تفصیلات کو بیان کریں، میں تفصیلات نہیں بیان کروں گا، اگر ادھر نہیں ہوگی تو پھر بیان کریں گے، لیکن اگر تفسیر میں دیا ہوگا تو درجات عند ربہم، ٹھیک، پہلے تو بستہ طور پر کہ اللہ کے نزدیک درجات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد درجات میں سے کچھ کا نام لے کر کے بتایا کہ یہ درجہ ہے، پھر تو سربستہ طور پر بصورت جمع اور بصورت نکرہ درجات بیان کیا۔ جن صاحبان ایمان کے اندر یہ خصلتیں ہیں، یہ عادتیں ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے نزدیک بڑے درجات ہیں، بڑے مقامات ہیں، وما غفرتون، بخشش ہے ان کے خدا کے نزدیک، مغفرت ہے، رزق کریم، اور پاک و پاکیزہ۔ چلے یہ تین آیتیں جن کی ہم نے تلاوت کی ہیں، آیتوں کا ترجمہ بھی یہاں فارسی میں دیا گیا ہے۔ مومنان تنہا کسانی ہستند، صاحبان ایمان بس وہ لوگ ہیں کہ ہر وقت نام خدا بولتے شبد کہ جب بھی خدا کا نام لیا جاتا ہے دل ہا شان ترسان می گردد، ان کے دل لرز جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، وہ ہنگامی کی آیات اوبر انہا خاندے میں شبد، اور جب اس کی آیتوں کو ان پر پڑھا جاتا ہے تو ایمان شان افزون بھی گردد، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، فتنہا پروردگار شان توکل دارن، اور بس اپنی پروردگار پر تکیہ اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ تیسری آیت انہا کی نماز را برپا می دارن، وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، بَأَسْأَنْ سے بے انہا روزی دادے، اور اس میں سے کہ جو انہیں ہم نے رزق دیا ہے، انفاق بھی کنن، انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ مومنان حقیقی انہا ہستن، ایمان والے برحق مومن حقیقی یہ لوگ ہیں، برائے آنان درجات، ان کے لیے درجات فوق العادہ، حیرت انگیز بہت بڑے درجات اور مقامات ہیں نزد پروردگار شان، رسول پروردگار کے نزدیک، و برائے انہا آمرزش و روزی بے نقص و عیب است، اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت اور بے نقص و بے عیب روزی ہے۔ مولانا ترجمہ تھا۔ اب آئیے تفسیر میں پنج صفت پیچھے مومنان، صاحبان ایمان کی پانچ مولانا خصوصیات، پنج صفت، پانچ صفتیں پیچھے مومنان جو مومنوں سے مخصوص ہے، یہ صفتیں، یہ عادتیں، یہ خصلتیں آپ کو صرف صاحبان ایمان میں ملے گی، وہ بھی صاحبان ایمان میں جو واقع مومن ہیں، صرف نام کے نہیں کہ جماعت کا نام رکھ لیا ہو، مومن جماعت، مومن جماعت نام رکھنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، ان خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے سے مولانا انسان مومن بنتا ہے، جس کے اندر بھی چاہے مومن جماعت کے باہر ہی کا کیوں نہ ہو،
مومن جماعت سے تعلق ہونے کے لیے صفات نہ ہو اس کے اندر، ہے نا؟ اور کہنے سے تھوڑی مومن ہو جائے، مومن جماعت میں نہیں ہے، کسی اور جماعت میں ہے لیکن اس کے اندر یہ صفات ہیں، ہے نا؟ تو 5 صفتیں پیچھے مومنان صاحبان ایمان کی سے مخصوص 5 صفتیں، 5 خصوصیات در آئے گزشتے بے تناسب گفتگوئی کی در امر غنائم میان بعضی از مسلمانان روی داده بود سخن از تقوی و پرہیزگاری و ایمان به میان آمد. کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ آیت میں، یعنی وہ جو پہلی آیت تھی، ٹھیک، غنائم کے سلسلے میں گفتگو جو کی گئی تھی، اس گفتگو کے تناسب سے بعض مسلمانوں کے درمیان جو مسائل غنائم جنگی کو لے کر کے بعض مسلمانوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، جو بات چیت ہوئی تھی، اسی کی مناسبت سے تقوی کی بات کی گئی، پرہیزگاری کی بات کی گئی اور ایمان کی، یہ تمام چیزیں گزشتہ آیت میں ذکر کی گئی تھی. مسلمانوں کے درمیان غنائم جنگی کو لے کر کے جو بحث ہوئی تھی، ٹھیک، اس بحث کی مناسبت سے اللہ نے آیت کریمہ میں تقوی، پرہیزگاری اور ایمان کی گفتگو کی. برائے تکمیل ان موضوع، وہ موضوع ابھی پورا نہیں ہوا تھا، وہ موضوع ابھی پورا نہیں ہوا تھا، اسی موضوع کی تکمیل کے لیے، اسی موضوع کو مکمل کرنے کے لیے در آیات مورد بحث، اب جس آیت کے سلسلے میں ہم بحث کرنے جا رہے ہیں، صفات مومنان راستین و حقیقی، جو حقیقی اور سچے ایمان والے ہیں، ان کی صفتوں کے بارے میں، ان کی خصلتوں اور عادتوں کے بارے میں در عباراتی کوتاہ، مختصر عبارت میں، مختصر جملوں میں، کہ پر معنی بیان شدہ، کہ جو بڑے ہی پر معنی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک مولانا، اب وہ خصوصیات کیا ہیں اور صفات کیا ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، انشاءاللہ مولانا کل پڑھیں گے، اتنا ہی رہے گا.